بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران ناصر صاحب، میں آپ کو دعا زہرا کیس کے معاملے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کیس میں ذمہ داری سنبھالی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ مظلوم کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ہر باشعور پاکستانی، بالخصوص بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں، ان کو ایک امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ملک کے بے حس اداروں کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوں گے۔ کہ انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس میں چینج کیا جائے، اس کا رویہ یہ جو میں نے آپ کو پولیس انویسٹیگیشن فائل کے حوالے سے بتایا، ہمیں اندھیرے میں رکھنے کا، ہم سے فائل دور رکھنے کا، اور جس طریقے سے اس انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی ہے وہ انکمپیٹنس شو کر رہی ہے، وہ انپروفیشنلزم شو کر رہی ہے۔ دیکھیے جناب، ہمارے ملک کی عدالتوں میں موجود جو جج صاحبان ہیں، آپ جا کر انہیں سمجھائیں کہ دعا زہرا کا معاملہ شریعت اور خالصتاً حکم الہی کا معاملہ ہے۔ میں بالکل واضح طور پر چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس کیس میں اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، آپ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور وہ اللہ کا حکم کیا ہے جو ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، کہ غیر رشیدہ کنواری لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے اور باطل ہے۔ ولی کی اجازت نکاح کے لیے شرط صحت ہے۔ یہ اتنی سی بات ان عدالتوں کے اور ان جج صاحبان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر اس بچی کی عمر 18 سال بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کنواری لڑکی اگر 18 سال کی بھی ہو تب بھی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح ناجائز ہے اور باطل ہے، اور اس طرح تصور کیا جائے گا کہ جیسے نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح حکم ہے۔ اب عدالت کا یہ کام ہے کہ وہ فوراً ان دونوں کو جدا کرے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور مجھے حیرت ہے کہ کسی کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ جتنا وقت دعا زہرا ان لوگوں کے پاس ہے اور جتنا وقت گزر رہا ہے، اور جو اس معاملے میں جو ہے وہ مدد کر رہا ہے اور اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ جس نے کیا ہے، وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک تصور کیے جائیں گے، چاہے وہ جج ہی کیوں نہ ہوں۔ جتنا بھی وقت اس کا وہاں پر گزر رہا ہے اور جتنے لوگ اس کو اس میں جناب اس کی مدد کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور بھلائی میں دوسروں کی مدد کرو، نہ کہ ظلم اور زیادتی میں اور برائی میں دوسروں کی معاونت اور مدد کرو۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، تب بھی شرعی حکم یہی ہے کہ فوراً عدالت اسے اپنے والدین کے پاس پہنچانے کا حکم جاری کرے۔ اور دنیا کا کوئی قانون، یاد رکھیے، حکم الہی کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ عدالتی قوانین اگر حکم الہی کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی تعجب ہے، عدالت تو معزز ہے اور جو اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قانون الہی اور حکم الہی اور شریعت کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ صاحب معاملے کو ختم کر دیں۔ ارے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے والدین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ختم کر دیں۔ کوئی ان کے والدین کو کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ تماشا بہت ہو گیا، آپ اس کو ختم کریں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسی اولاد کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دینا چاہیے۔ ارے یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کن جنگلی لوگوں کے، وحشی لوگوں کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے کس شریعت میں لکھا ہے کہ بچہ اگر غلطی کرے تو اسے جہنم میں ڈال دو؟ کیا اس عمر میں بچوں کو اس طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ بھئی والدین کا تو یہ فریضہ ہے کہ آخری وقت تک بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ان کا اخلاقی نہیں، شرعی فریضہ ہے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ بچی کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں۔ شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو؟
اور میں سلام پیش کرتا ہوں دعا زہرا کے والد کو کہ جو انہوں نے استقامت کے ساتھ اس مافیا کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اور میں دعا زہرا کے والد سے کہتا ہوں کہ ہر باشعور پاکستانی آپ کے ساتھ آخری دم تک کھڑا ہوا ہے، اور میں یہاں پر پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر اس بچی کا نام دعا زہرا نہ ہوتا، مثلا جو ہے وہ دعا عثمانی ہوتا یا دعا فاروقی ہوتا، یا ان کے والد جو کاظمی صاحب ہیں ان کا نام کاظمی نہ ہوتا، عثمانی یا فاروقی ہوتا، تب بھی اسی قوت کے ساتھ ہم اس چیز کی مذمت کر رہے ہوتے، کیونکہ یہاں پر ہم آواز بلند کر رہے ہیں ایک بے گناہ مظلوم پاکستانی کے لیے۔ تو خدا کے لیے ہر قسم کے مذہب و مسلک سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خاطر اس مسئلے کو دیکھیں اور حق کا ساتھ دیں، اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے ان لوگوں کو کہ جو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ڈریں اس وقت سے کہ خدا نہ کرے کہ کل کو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا حادثہ اور معاملہ پیش نہ آ جائے۔